أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ترین شب، مقدس ترین لمحے، کیونکہ یہ مہینہ خدا کے رحمت، خدا کے کرم اور خدا کی عطاؤں سے لبریز مہینہ ہے، اور ان شبوں میں دعائے افتتاح کے حوالے سے مختصر گفتگو کی ہم نے کوشش کی ہے۔ بات کر رہے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، اور بات کر رہے ہیں امام کے حکومت کو خدا سے طلب کرنے کے حوالے سے۔ بڑا خوبصورت فراز پھر دعا افتتاح کا، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ۔ ہم رمضان کی راتوں میں امام کی حکومت کے لیے دعا کریں، امام کی حکومت کی امتیازات کے لیے خدا سے مناجات کریں۔ یہ طریقہ ہمیں دعا افتتاح سکھاتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا جو ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا مہینہ ہے، مہدوی مہینہ ہے، اور اس دعا افتتاح میں بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں امام کی حکومت کی وہ جزئیات عیاں کرتا ہے۔ یہ جزئیات انتہائی اہم اور قیمتی جزئیات ہیں۔ دیکھیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ دعا ہم سے آنسوں سے پہلے، آہوں سے پہلے، سسکیوں سے پہلے ایک چیز جو مانگتی ہے وہ ہے فکر، وہ ہے سوچ، کہ ہم یہ دعا جو اتنے آنسوں میں مانگ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا تھنکنگ ہے۔ جس نعمت کو ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں تو اس طلب نعمت میں کیا نکات پوشیدہ ہیں، کیوں بے قرار ہے۔ بالخصوص ائمہ کی دعائیں یہ آپ کو آہوں، سسکیوں، آنسوں سے پہلے آپ کو ایک لائن آف تھنکنگ دیتی ہے، ایک سوچ دیتی ہے۔ اور یقیناً یہ دعا افتتاح جو اپنے مطالب کی وجہ سے لگتی ہے کہ ولیوں کی زبان سے جاری ہوئی ہے، اس کے مطالب اور اس کی مقاصد بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہیں۔ لہٰذا ایک کام کریں، کسی بھی دعا کو مناجات کے لیے رکھنے سے پہلے اس دعا کے لفظ لفظ کو سوچیں، بلکہ یوں کہنا بہتر سمجھوں گی کہ پہلے دعا کے حوالے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اس دعا میں خدا سے کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، کیا فکر ہے جس کی وجہ سے آپ پہلے خدا سے حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اس سے استغفار کرتے ہیں، پھر اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر آل محمد پر درود بیچتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کر اپنے ولی کی حکومت کو خدا سے طلب کرتے ہیں، اور صرف اس حکومت کو طلب نہیں کرتے بلکہ اس کی حکومت کی خصوصیات بھی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، دعا افتتاح کے اس فراز میں کتنا خوبصورت دو نقاط ہیں امام کی حکومت کے لیے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ خدایا، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم امام کی کریمہ، کریم حکومت، دور حکومت کو دیکھیں۔ اور پھر اس حکومت کی دو خصوصیت اور بھی بتاتا ہے، کیا ہے؟ تو عز بہ الاسلام و اہلہ۔ خدایا پروردگارہ، کیوں اس حکومت کو مانگ رہے ہیں، کیوں اس کریم حکومت کے طالب ہیں؟ کیونکہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت و سربلندی امام زمانہ کی حکومت میں پوشیدہ ہے۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقُ وَأَهْلَهُ، نفاق اور اہل نفاق کو ذلت اور رسوائی بھی ملے گی تو اسی امام کی حکومت میں ملے گی۔ اور جب امام کی حکومت کو کریم حکومت کہا جاتا ہے، اتنی خوبصورت تعریف، اتنی خوبصورت توصیف، کریم حکومت، تو امام کا طریقہ کار بھی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، چلیں آج لفظ کریم پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کریم ہوتا کیا ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ پروردگار اللہم انی نرغب الیک فی دولت کریمہ، یہ کریمہ حکومت کیا ہے؟ دیکھیں، خدا نے
قرآن میں متعدد جگہوں پہ لفظ کرم استعمال کیا ہے. جیسے انسان کے حوالے سے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو صاحب عزت بنایا، صاحب مقام بنایا. یہ انسان سے مربوط ہے. پھر ایک جگہ خدا اور ارشاد فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت ہے، صاحب مقام و مرتبہ ہے، جو کیا ہے؟ متقی ہے. یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کی عزت اور انسان کی فضیلت جو خدا عطا کرتا ہے وہ اس کے تقوی کی وجہ سے عطا کرتا ہے. یہ عزت یعنی کیا؟ مقام یعنی کیا؟ یعنی خدا انسان کو کوئی میڈل دیتا ہے؟ انسان خدا کو خدا انسان کو کئی بلند مقام پر لے جاتا ہے؟ نہیں. عزت کی ایک بڑی خوبصورت تعریف علماء کہتے ہیں عزت کا مطلب ہے خدا انسان کو حق انتخاب دیتا ہے. عزت یعنی انسان کی عزت یہ ہے کہ خدا انسان کے گناہ پر جلدی عذاب نہیں کرتا. عزت اور مقام یہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ خدا اسے اچھائی اور برائی کی تمیز دیتا ہے. اور عزت یہ ہے انسان کی کہ خدا انسان کی جزا کو بھی جلدی نہیں دیتا. عزت کیا ہے انسان کی؟ خدا باوجود ہی ان کے شہرت کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو نیکی کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ خدا ہمیشہ انسان کو بلاتا ہے. اور کس چیز کی طرف بلاتا ہے خدا؟ تقوی کی طرف. کہ انسان، میں نے تجھے صاحب عزت بنایا ہے، لیکن تم نے اگر صاحب عزت بننا ہے تو تمہیں تقوی کی سیڑھی پر چلنا پڑے گا. تقوی یعنی کیا؟ تقوی یعنی اپنے باہر کے عمل کو اپنے باطن کی خواہش کے ساتھ مربوط کر دینا. یعنی بڑی خوبصورت تشبیہ ہے تقوی کی. یعنی اپنے باطن کو اتنا خوبصورت کر لینا اور اپنے باطن میں حکم پروردگار کو اتنا جذب کر لینا کہ میرے ظاہر سے میرے باطن کی نورانی شعائیں ظاہر ہوں. اسی لیے شاید امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم. کیا اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں اور تمام شیعہ علی ابن ابی طالب کو کرتے ہیں تقوی الہی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم کرو. یعنی کیا؟ نظم کو تقوی کے اثرات کی وجہ سے کرو، نہ سزا و جزا، نہ کامیابی کے لالچ کی تمنا کی وجہ سے. لہذا تقوی کا اجر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب. جہاں سے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، خدا کہتا ہے میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان چلے ایک اور تشبیہ عزت کی. عزت اور مقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خدا ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انسان کی اندرونی ظرفیت کو ظاہر کرے. لہذا چاہے انسان کو صاحب عزت بنائے، چاہے تقوی کو صاحب عزت بنائے، صاحب تقوی کو صاحب عزت بنائے، چاہے امام زمانہ کی حکومت کے لیے عزت والی حکومت کا سے خدا تشبیہ کرے. عزت والی حکومت، دولت کریم یعنی مقام والی حکومت. یعنی کیا؟ یعنی ایسی حکومت جس حکومت میں سزا و جزا کا عمل نہیں ہے. یعنی کیا؟ سزا و جزا کا عمل دخل نہیں ہے. یعنی امام کی حکومت میں جو لوگ اچھے ہیں وہ اپنے اندرونی اور باطنی صفا کی وجہ سے اس مقام پر پہنچتے. ویسے ہم سب کی خواہش ہے کہ ایسی حکومت میں رہے جہاں ہمارے دل کی چلتی ہو، جہاں اس قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہم پر سزائیں جزائیں، ہم پر تعزیرات نہ ہوں، بلکہ انسان اپنے اندر سے
اتنا مطمئن ہو، اتنا مضبوط ہو، اور اس حاکم کے ساتھ اتنا مخلص ہو، اور اس حکومت میں اپنے کردار کو اتنا اہم تصور کرے کہ بغیر سزاؤں جزاؤں اور تعزیرات کہ وہ اس حکومت کے لیے مفید بن سکے۔ اس میں امام زمانہ کی حکومت، ان کے حوالے سے تاریخ میں پڑھیں تو لطف آتا ہے کہ ایسی حکومت ہے جس میں زیادہ قوانین نہیں ہیں، قوانین ہیں کیونکہ ایزن میں معاشرے میں قانون کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کثرت قوانین نہیں ہے۔ کیوں کثرت قوانین نہیں ہے؟ اس لیے کہ افراد دل سے امام کو چاہتے ہیں، اور ہر شخص دل سے ایسی حکومت کو پسند کرتا ہے جو حکومت کا طرز امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو حکومت کا نظام ہے زیادہ تر یہ سرمایہ داری نظام ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں میں اس وقت انسان سے زیادہ سرمائی کی ویلیو ہے، درآمدات پر نگاہ ہے، برآمدات پر نگاہ ہے۔ خود ہی انسان کی حیثیت آج کل کے سرمایہ دارانہ نظام میں ایک ثانوی حیثیت رہ گیا ہے۔ ہاں، بہت کم خود انسان کو ویلیو ملتی۔ اگر انسان کو ویلیو ملتی تو اتنی جنگیں نہ ہوتی، اتنا قتل عام نہ ہوتا، اتنا انسانیت سوز کام نہ ہوتا۔ اگر دولت کریمہ کو دیکھنا ہے تو اس کی ایک جھلک رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں۔ امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیں کہ کتنی بردباری کے ساتھ، کتنے سعی صدر کے ساتھ، کتنی بامحبت حکومت، حتیٰ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو رسول نے خود منافقین تک کے ساتھ ہمدردی کی۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی، جس پر سورہ منافقین نازل ہوئی، کہ جب بیمار ہوا اور اس کا بیٹا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میری والد کی عیادت کے لیے آئے، جبکہ سب جانتے تھے وہ منافق ہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ چلے بھی گئے، اور جب وہ گئے تو ان کے بیٹے نے کہا اب میرے باپ کے لیے طلب مغفرت بھی کریں۔ رسول نے طلب مغفرت بھی کیا، صاحب ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے کیوں استغفار کی؟ خدا ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا۔ رسول نے فرمایا خدا نے ایسے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں استغفار نہ کروں، بلکہ ایسے منافقین کے حوالے سے کہا ہے ان کے لیے استغفار کرو بھی تو خدا مستجاب نہیں کرے گا۔ لیکن پیغمبر کا یہ کریمانہ اخلاق رسول کی مظلومیت کی وجہ بنا۔ لوگوں نے رسول کی قدر نہیں کی، رسول قلم و دوات مانگتے رہے، لوگ رسول کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن امام کا دور، میرے امام زمانہ کا دور، اس مظلومیت کے دور سے بھی دور ہے۔ امام کا دور کریم ضرور ہے، لیکن اس کریم میں امام کی حکومت کا طرز اور اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح اور اس وقت کے لوگوں کی باطنی کیفیت بہت مختلف ہے، اور اسی خوبصورتی کے لیے تو ہم انتظار فرج کرتے ہیں، یعنی ایسی حکومت جو کریم ہو لیکن مظلوم نہ ہو۔ سوچنا پڑے گا کہ جب امام آئیں گے اور جب امام حکومت کریں گے تو کتنی نورانی حکومت ہوگی۔ سوچنا پڑے گا اس نورانی حکومت میں ہمارا کیا کردار ہوگا۔ سوچنا پڑے گا کہ آج جب بھی ہم کوئی اچھی حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم دنیا کی سپر طاقتوں کو آئیڈلائز کرتے ہیں، حالانکہ جن کا نظام حکومت سب کا سب غیر کریم ہے، اور اگر کوئی کریمانہ حکومت ہے تو صرف میرے آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی۔ کاش ان راتوں میں امام کی حکومت کے انداز کو سوچیں اور پھر آنسوؤں کے ساتھ خدا سے طلب کریں کہ پروردگار، اس وقت عالم انسانیت جس طرح پستی کی طرف جا رہی ہے، جس طرح مشکلات کا شکار ہے، جس طرح غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زندگی کرنے پر مجبور ہیں، پروردگار اگر تو نے اپنے کسی ایسے ہادی کو رکھا ہوا ہے کہ جس کے آتے ہی پوری کائنات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو خدا اس کو بھیج دے، اپنے لیے نہ صحیح انسانیت کے لیے اپنے امام کے ظہور کو طلب کرے۔ اور رمضان کی راتوں میں خدا کا وعدہ ہے کہ وہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ خدایا اس امام کا دور حکومت ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ہمیں اس دور حکومت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار اس امام کی ہی صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے بیمار بالخصوص کرونا کے پیشنٹس کو شفائے کلی عطا فرما، اور ایک کریم پروردگار، رحیم پروردگار، ایک خوبصورت، مطمئن، پرسکون، پاکیزہ
بعمل زندگی عطا فرما، اور پروردگار میری ان ماؤں بہنوں کو پروردگار، اور جو بھی سن رہے ان کو اپنی زندگی میں آباد و شاد فرما، ہم سب کے لیے زندگی کی راہوں کو سہل و آسان فرما۔